السلام علیکم۔ آج ہم لوگ محبت میں غلطی بائی ملیشا رانا کا ایپیسوڈ 4 پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عائزہ نے استاپ سے سر ہلا دیا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دے، میں جانے لگی ہوں۔ سینڈوچ کھا کر عائزہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جاؤ گی تم؟ فیاض نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس کہیں بھی چلی جاؤں گی، پلیز رک جاؤ، اس دنیا میں کہاں تم رہو گی؟ فیاض نے پھر سے عائزہ کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پوری زندگی میں یہیں پر رہوں، کیونکہ دنیا میں تو اب کوئی بھی نہیں ہے میرا۔ تم پوری زندگی کے لیے بھی رک سکتی ہو۔ فیاض نے آخری اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ عائزہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ میرا مطلب ہے کہ جب تک کوئی مستقل ٹھکانہ تمہیں نہیں مل جاتا، تب تک تم یہاں پر رہو پلیز۔ فوراً بات کو سنبھالتے فیاض نے عائزہ سے کہا۔ نہیں، میں نہیں رک سکتی۔ کیوں نہیں رک سکتی؟ تم کیا تم مجھے بھی باقی سبھی لوگوں کی طرح غلط سمجھ رہی ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ نظر چراتے عائزہ نے بات آہستہ سے کہا۔ بس رہنے دو، اگر تم اس وجہ سے یہاں سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن پلیز میرے بارے میں اتنی گندی سوچ مت رکھو۔ غصے سے کہتے فیاض وہاں سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگا۔ جب تیار ہو کر وہ نیچے آیا تو سامنے عائزہ موجود نہیں تھی۔ فیاض کے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ وہ چلی گئی ہے۔ یہ سوچتے ہی اچانک فیاض کے ہاتھ پر آنسو کا قطرہ آنکھوں سے نکل کر گر گیا۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے اور رو کیوں رہا ہوں؟ فیاض ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ عائزہ کچن سے باہر نکل آئی۔ آپ آ گئے؟ وہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کی فیملی کہاں پر ہے؟ انہیں برا نہیں لگا میرے یہاں آنے کا؟ ایک عجیب سا خوف تھا عائزہ کی نظروں میں کہ کہیں فیاض کی فیملی اسے گھر سے نکال نہ دے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انہیں برا نہیں لگا، بلکہ بہت خوش ہوئے ہیں وہ۔ اچھا، تو پلیز اب ملا بھی دیں ان سے۔ عائزہ فیاض سے بولی۔ اوکے، چلو میرے ساتھ۔ فیاض عائزہ کو اپنے ساتھ لان کی طرف لے جانے لگا۔ جب عائزہ وہاں پہنچی تو سامنے بہت زیادہ ہر قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ یہ ہے میری فیملی، دیکھو کتنی بڑی اور پیاری فیملی ہے، جاؤ جا کر مل لو۔ تم؟ عائزہ حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھ مسکرانے لگی اور جا کر ان سبھی چڑیوں سے ملنے لگی۔ چلو، کوئی تو ہے آپ سے محبت کرنے والا، اور آپ کو معلوم ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب سے محض پر خلوص اور محبت کرنے والے جانور پرندے ہی ہوتے ہیں، ورنہ انسان میں تو آج کل کہاں وفا محبت ملتی ہے، صرف اور صرف دھوکہ ہی ملتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے عائزہ ڈھونڈنے لگی، کہیں ہونے لگی۔ چلو چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تمہیں اپنی سب سے پیاری دوست سے ملاتا ہوں، یہ دیکھو۔ چلو بیبی،
سلام کرو مہمان کو۔ فیاض نے اپنے بولنے والے طوطے سے کہا تو وہ عائزہ کو سلام کرنے لگا، جسے دیکھ دونوں ہنسنے لگے۔ رات کو عائزہ صوفے پر بیٹھی اپنی حرکتوں کو سوچتے جا رہی تھی، جس سے پھر سے وہ رونے لگی۔ فیاض کافی لے کر جب وہاں آیا تو عائزہ کو روتا دیکھ اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ پلیز چپ ہو جائیں، ویسے نہیں روتے پلیز۔ میں کیا کروں، میری دنیا ہی میرے بابا تھے اور وہ چلے گئے، دوبارہ کبھی بھی میں نہیں دیکھ نہیں سکوں گی، چھو نہیں سکوں گی، ان کے پیار سے سامنے نہیں لگ سکوں گی۔ اتنا کہتے ہی وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کے آنسو فیاض کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ عائزہ، تمہیں معلوم ہے جب میری ماما اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر گئیں تب 15 سال کا تھا میں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماما چلی گئی ہیں۔ میں ماما کو دیکھتے جاؤں اور سوچتے جاؤں کہ وہ کہیں نیند میں سوئی ہیں، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی اور ماما نہیں اٹھی۔ سبھی روئے جا رہے تھے اور میں بنا آنکھیں جھپکائے اپنی ماما کو دیکھے گیا۔ بس ابھی میری ماما اٹھیں گی اور مجھے گلے سے لگا لیں گی۔ ایک عورت تبھی انہوں نے کہا، اس بچے کو رلاؤ ورنہ اس کی ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ بیٹا، تمہاری ماں مر چکی ہے، کبھی نہیں آئے گی اب وہ تم سے ملنے کے لیے۔ ان عورت کی بات پر میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماما دیکھیں آنٹی کیا کہہ رہی ہیں، پلیز اب اٹھ بھی جائیں۔ لیکن میری بہت کہنے پر بھی ماما نہیں اٹھی اور میں روتا رہا، سارا دن روتا رہا اور رات کو کمرے میں بھی روتا رہا۔ کوئی نہیں تھا مجھے سہارا دینے کے لیے، چپ کرانے کے لیے۔ کیوں، آپ کے بابا نہیں تھے؟ اچانک عائزہ نے اس سے سوال کیا۔ وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، تب سے لے کر اب تک وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ملے۔ کیوں کرتے ہیں وہ آپ سے نفرت؟ عائزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ماما کے اس دنیا سے جانے کی وجہ مجھے سمجھتے ہیں نا۔ میں ماما کو ضد کرتا کھانے کے لیے اور نہ ان کا ایکسیڈنٹ۔ فیاض بات کرتے ہوئے پھر سے رونے لگا اور خود ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ سوری، میری وجہ سے آپ بھی اپنی ماما کو یاد کر کے دکھی ہو گئے۔ عائزہ فکرمندی سے ہو گئی۔ نہیں عائزہ، ایسا کوئی پل نہیں جب میں انہیں یاد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کیوں خود کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ ایک حادثہ تھا۔ آپ نے مجھے تو ابھی اتنا سمجھایا ہے اور خود بھی ایسا سوچتے ہیں، جبکہ میرا تو قصور بھی ہے۔ عائزہ فیاض کو سمجھانے لگی۔ بس چھوڑو ان باتوں کو، دیکھو کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ فیاض کو دیکھتے عائزہ کافی کا کپ اٹھائے اسے اپنے لگی تو غلطی سے وہ کپ پر گر گئی۔ اوہ رکو، تم چلو میرے ساتھ، میں واش روم میں لے چلتا ہوں۔ عائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ اسے اپنے روم میں لے گیا۔
میرے پاس تو لیڈیز کے کپڑے بھی نہیں ہیں یار، کیا کروں میں؟ یہ عائزہ کے باتھ روم میں بند ہو جانے کے بعد فیاض نے سوچتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا کر عائزہ کو کپڑے لینے کے لیے کہا، یہ لو، یہ پہن لو۔ یہ کیا ہے؟ عائزہ نے اندر سے ہی سوال کیا۔ یہ وہ میری شرٹ اور شارٹس ہیں۔ شارٹس اس لیے کہ تمہارے لیے تو شارٹس جانتی ہی ہوگی، شرٹ جانتی ہی ہوگی۔ نہیں، میں نہیں پہن سکتی۔ عائزہ نے جھٹ سے انکار کیا۔ کیوں؟ پلیز پہن لو۔ اب کیا گئے کپڑے پہن کر نماز ہونا ہے تمہیں؟ پہن کر بیمار ہونا ہے تمہیں؟ پلیز پہن لو، میں صبح نئے کپڑے لے آؤں گا، ابھی کے لیے پہن لو۔ اوکے۔ کچھ دیر بعد جب عائزہ باتھ روم سے باہر آئی تو وہ بہت ہی ڈھیلے ڈھالے کپڑے میں موجود تھی، کیونکہ عائزہ تو پتلی سی تھی اور چھوٹی سی۔ اسے دیکھ فیاض ہنسنے لگا۔ دیکھو میری شرٹ، یہ فٹ ہے، اس لیے سنبھال کر پہننا۔ عائزہ تم ایسا کرو، اس روم میں سو جاؤ، میں باہر سو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور تھینک یو سو مچ۔ فیاض مسکرا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عائزہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اچانک آدھی رات کو عائزہ بھاگ کر کمرے سے باہر آئی، کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی۔ کہ کیا ہوا عائزہ؟ وہ لائٹ؟ فیاض باہر صوفے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ عائزہ سوری، آج اکرم نہیں آیا تو اس لیے جنریٹر نہیں چلا۔ تم یہیں رکو، میں جا کر جنریٹر چلاتا ہوں۔ نہیں پلیز، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، عائزہ نے ڈرتے ہوئے فیاض سے کہا۔ عائزہ یہ لو تم یہ موبائل کی لائٹ پکڑو، میں جاتا ہوں باہر۔ نہیں، پھر آپ کیسے جائیں گے؟ ایسا کریں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ عائزہ ڈرتے ڈرتے فیاض کے ساتھ چل رہی تھی۔ موبائل اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ اچانک وہ گرنے لگی اور فیاض نے اسے پکڑ لیا۔ فیاض کے منہ پر لائٹ کی روشنی پڑ رہی تھی، لیکن وہ کو دیکھنے میں اتنا کھویا گیا تھا کہ اس چیز کا ہوش نہیں تھا۔ فیاض میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد عائزہ نے ہی اسے ہوش دلایا۔ اوہ سوری، چلو چلتے ہیں۔ باہر جا کر فیاض نے جنریٹر آن کر دیا، تب عائزہ کو سکون کی سانس آئی۔ آپ کے گھر میں صرف ایک ہی ملازم ہے، ایسا کیوں؟ مجھے بس زیادہ لوگ پسند نہیں۔ اکرم میرے کچن سے یہیں بچپن سے یہیں پر کام کرتا ہے، اس لیے مجھے بس یہی صحیح لگتے ہیں۔ اب آپ جائیں، سو جائیں۔ فیاض نے عائزہ کو دیکھتے اسے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اور اب آپ کیوں نہیں سوئے؟ مجھے تو اکثر ساری رات نیند نہیں آتی ہے، فیاض نے حقیقت بتائی۔ تو پھر ہم باتیں کر لیتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔
فیاض نے بھی عائزہ کی بات مان لی۔ تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا بزنس ہے، بابا باہر کے ملک میں اسے سنبھالتے ہیں اور میں یہاں پر۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ صبح کے 4 بجے عائزہ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک باتیں کرتے ہوئے فیاض نے وہ کی طرف دیکھا، منہ کی طرف دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ فیاض خاموش ہو کر عائزہ کو دیکھنے لگ گیا۔ کتنی معصوم سی ہو تم، دل کرتا ہے بس دیکھتے ہی رہوں تمہیں۔ تمہیں نہیں معلوم پہلی وجہ کس سے مجھ سے اتنا لگاؤ ہوا، ورنہ پہلے تو ہم کسی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ لو میری زندگی میں تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ ابھی دل میں سوچ ہی رہا تھا جب اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ فیاض باہر گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے والد اتنے عرصے بعد یہاں آئے ہوئے تھے۔ بابا آپ یہاں کیسے؟ فیاض نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں، تم تو ہی چاہتے ہو کہ آ کے ہم یہاں رہیں، عیاشی کر سکو اور مجھے خیر خبر بھی نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ باقی کا ناول اب کل کے لیے رکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔